ناظرین کیسے ہیں سب؟ اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں۔ امید ہو کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کے اوپر میری رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو لمبی زندگی، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا ویڈیو کا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے مطابق کیا حدیثات لکھی گئی ہیں اور ان کے بارے میں کیا جن سا پیغام لکھا گیا، اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ان کا جن سا واقعہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے کیونکہ اسلام کی معلومات ہر ایک کو ملنی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید اور حدیثات مبارک میں بڑی تفصیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ انبیاء کرام میں سے اول عظیم پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی بانت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دینا، شرک سے روکنا اور انسانیت کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینا تھا۔ ذیل میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ اس وقت کے لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بہت بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ مختلف بتوں کو اپنا معبود مانتے تھے، جن کے نام واد و سواد، یغوث، یعقوب اور نصر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ نے انہیں اللہ کی نعمتوں کو یاد دلایا اور قیامت کے دن عذاب سے خبردار کیا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب نازل ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور ان کو اپنی طرف بلایا۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے اور کبھی انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے بھی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ آپ ایک عام انسان ہیں اور کوئی خاص معجزہ دکھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ قرآن مجید میں ان کے اعتراضات ذکر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ تو ہم جیسا ایک بشر ہے، یہ ہم پر فضیلت کیسے رکھتا ہے؟ قوم کے سردار اور مالدار افراد نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، کمزور ایمان کو دھوکہ دیا، یہ ایک جھوٹا نبی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی صبر آزمائش اور ان کی جدوجہد۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 9.5 سال 950 سال اپنی قوم کی ہدایت دی اور ان کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ آپ کا صبر اور ثابت قدمی انسانی طریق میں مثال ہے۔ آپ نے ان کے صبر کی تعریف ان لفظوں میں کی ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، بس وہ ان کے درمیان 50 کم 1000 سال رہے۔ اللہ کا عذاب اور کشتی کا واقعہ۔ جب نوح نے تمام نصیحتوں کے باوجود اپنی بت دہانیاں جاری رکھی، جب نوح علیہ السلام کی قوم نے جن سے حضرت نوح علیہ السلام کی تمام نصیحتوں کے خلاف بت پرستی ہی جاری رکھی، تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے نوح کی طرف وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ایک وحی کی کہ ہماری نگرانی اور ہمارے حکم سے کشتی بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی۔ قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، خشکی پر کشتی کیوں بنائی جا رہی ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کی اور اپنا کام جاری رکھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مکمل ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا حکم دیا، زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے موسلادھار بارشیں شروع ہوگی، پوری زمین پانی سے بھر گئی۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر یوں ہے، پھر ہم نے آسمان کے دروازے زوردار پانی کے ساتھ کھول دیے اور زمین میں چشمے بہا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ایمان والے ساتھیوں اور ہر جاندار جوڑے کو کشتی میں سوار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیوی کو بھی ہدایت دی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے اور طوفان میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نوح نے اپنے بیٹے کو بلایا، لیکن اس نے کہا کہ میں ایک پہاڑ پر بنا لے لوں گا جو مجھے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں۔ طوفان کے بعد زمین میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنا پانی نکل لے اور آسمان کی طرف رک جائے۔ کشتی جو تھی بنی ہوئی پہاڑوں پر جا کر ٹھہر گئی۔ قرآن مجید میں آیا ہے، اور کہا گیا کہ زمین اپنا پانی نکل لے، اور اے آسمان تھم جاؤ، اور اپنا پانی کم ہو گیا اور کام تمام ہو گیا، اور جو لوگ طوفان میں تھے وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوپر ایک عذاب نازل کیا تھا۔ طوفان کے بعد زمین پر ہر طرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دعا کرنے کا حکم دیا کہ میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتارو، اور تو سب سے بہتر ٹھہرانے والا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں صبر، استقامت اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی اہمیت کا درس دیتا ہے۔ یہ واقعہ شرک اور نافرمانی کے انجام کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ایک ایمان فروز اور عبرتناک داستان ہے جو اللہ کی قدرت، انبیاء کی جدوجہد اور کافروں کے انجام کو بیان کرتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہمارا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو اسلام کے لیے انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے اسلام کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی تھی، اسلام کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی تھی۔ ہمیں بھی اسی طرح جو ان سے ان کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ کے دیے ہوئے ہر پیغام پر عمل کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیا جائے، اور اگر میری ویڈیو میں غلطی یا مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے تو پلیز مجھے بتا دیا کریں، اور میں جن سے مجھے معاف بھی کر دیا کریں سننے والوں سے۔ یہی ریکویسٹ ہے کیونکہ انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے ہو جاتی ہوگی، میں یہ نہیں کہتی کہ میں بالکل پرفیکٹ ہوں، لیکن ہو جاتی ہے غلطی۔ اور جو اس ویڈیو میں تصویرات استعمال کی گئی ہیں ان سے انسانی چیزوں یا اسلامی واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ایک کہانی کو تصویر دینے کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، اور اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ہمارے انبیاء نہ اکرام کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم کو اللہ حافظ۔